آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ افسران نے اور جوانوں نے اس دوران واحد جماعت تحریک انتشار ہے کہ جس کو شہداء کی قربانیوں سے کوئی غرض نہیں، جس کو ملک کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں، جس کو صرف اگر غرض ہے تو خیبر پختونخوا صوبے کے اندر مزید تقسیم کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، حالات مزید خراب کیسے کیے جا سکتے ہیں، اور دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر محفوظ پناہ گاہیں کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یہ قصہ آج کا نہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے یہ عمران خان اور اس کی جماعت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ مقامی سطح پر، علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردوں کے ہمدرد بھی رہے ہیں اور ان کے سہولت کار بھی رہے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم واحد قوم ہے کہ جس کے بچوں تک نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ اے پی ایس پشاور میں جن بچوں نے اپنے خون سے ایک داستان لکھی قربانیوں کی کہ وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ حال ہی میں خزدار میں جو بچے شہید کیے گئے، جو بس پر حملہ ہوا، ان بچوں کی قربانی کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ میں خود خزدار اور کوئٹہ گیا، میرے ساتھ اس ملک کے نامور صحافی بھی موجود تھے، مائک کھولیں۔ اور جب ان بچوں کے والدین سے ہم نے بات کی، ایسے ایسے بہادر، ایسے ایسے نڈر لوگ تھے کہ ایک شخص جس کے 3 بچے اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، وہ پوری ہمت حوصلے کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میری جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے۔ اور ایسی کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے، جس میں افواج پاکستان، جس میں سویلینز، دکاندار، تاجر، ڈاکٹرز، انجینئرز، جس میں بچے، معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس قربانیوں کی داستان میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب اس قوم نے یہ تہیہ کیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دیں گے، دہشت گردی کو مات دیں گے، اور پوری قوم اکٹھی ہوئی، یکجا ہوئی، متحد ہوئی کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں فوج نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت، اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی وفاقی حکومت تھی، تمام لوگوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا اور کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کو مات دی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے کرکٹ کے میدان ویران ہو گئے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب ہر شہر کے اندر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے علماء سے لے کے ہمارے فوجی افسران، ہمارے بچے، ہمارے شہری روز قربانیاں دے رہے تھے۔ کون بھول سکتا ہے پریڈ لین کی اس مسجد کے دھماکے کو کہ جس میں ریٹائرڈ افسران بھی، بچے بھی، شہری بھی شہید ہوئے۔ ان دہشت گردوں کا نہ تو کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے۔ یہ صرف تشدد اور دہشت پھیلانے میں یقین رکھتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی خدا ہے، ان کا نہ کوئی نبی ہے،
نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے۔ ریاست پاکستان کلمے کے نام پر معرض وجود میں آنے والی ریاست، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والی ریاست، جس کو پوری دنیا ایک مضبوط اسلامی ملک کے طور پہ دیکھتی ہے، اس ریاست کی مساجد پر حملہ کرنا، اس ریاست کی فوج پر حملہ کرنا، اس ریاست کے شہریوں پر حملہ کرنا، اس ریاست کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا، یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، not by any standards۔ اور یہ اسلام کی روح سے بھی اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، اور اس پہ جید علماء اس ملک کے پہلے ہی فتویٰ جاری کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دہشت گرد جو مساجد کو نہیں بخشتے، جنہوں نے لاہور میں آج آپ کو وہ تمام شہداء یاد کراؤں گا کہ جن کی قربانیاں آج بھی ہیں، جن کے خون کے تحل پاکستان ایک فلاحی ریاست بن رہا ہے، ایک آزاد مملکت ہے۔ مجھے لاہور کی جامعہ نعیمیہ کا وہ دھماکہ نہیں بھولتا، جس کے اندر ہمارے ایک بہت ہی عالم اور بہت بڑے اسلام کے دائی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید نے اپنے خون سے ایک رقم کی داستان قربانی کی۔ ادھر لاہور کے علاقے جامعہ نعیمیہ میں ان کو شہید کیا گیا، تو علماء کا خون بھی شامل ہے اس وطن کی آبیاری میں۔ کون بھول سکتا ہے کہ جب پنڈی کے اندر ایک ٹریفک سگنل کے اوپر آرمی میڈیکل کور کے جل مشتاق کیا گیا تھا، کون بھول سکتا ہے؟ یہ وہ واقعات ہیں جو ضرب عضب اور رد الفساد سے پہلے اس ملک کے چوکوں چوراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، اور اس ملک کی مساجد میں، اس ملک کے دینی مراکز کے اندر یہ واقعات رونما ہوتے تھے۔ اور پھر پاک فوج کے افسران نے، جوانوں نے قربانیاں دیں، اور ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں ہمارے افسر، ہمارے جوان شہید ہوئے، اور انہوں نے دشمنوں کو شکست دی، دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا اور کامیابی حاصل کی الحمدللہ۔ یہ وہ داستان ہے جو دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، ہمارے بازاروں کی رونقیں واپس لوٹی، کرکٹ کے میدان دوبارہ آباد ہوئے، پاکستان ترقی کی طرف جانے لگا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دیں، کیا یہ رائے گاہ جا سکتی ہیں؟ مگر ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، اس کے نزدیک ان قربانیوں کی کوئی وقت نہیں۔ اس کے نزدیک اگر وقت ہے تو اس چیز کی ہے کہ سیاست کو کیسے چمکایا جا سکتا ہے۔ اس کے پیروکار وہ لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ ایسی سیاست کو ہم ایک لعنت سمجھتے ہیں کہ جس میں ایک شخصیت کی پیروی کرتے ہوئے آپ پاکستان کو پیچھے لے جائیں اور شخصیت کو آگے لے آئیں۔ کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔ جب بے نظیر بھٹو محترمہ شہید ہوئیں تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے نعرہ لگایا، پاکستان کھپے، پاکستان سلامت رہے، اور پاکستان کو مزید مضبوطی اور تقویت ملے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مشکل ترین حالات میں بھی ہمیشہ اس ملک کی بات کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب نے ہماری پوری پارٹی جیل میں ڈالی ہوئی تھی تو وزیر اعظم جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا کہ ہم مساق معیشت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی خاطر،
ان کی دور اندیشی تھی کہ شہباز شریف صاحب اس بات کو سمجھتے تھے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا. تمام تر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے باوجود, تمام تر اختلاف کے باوجود ہمت حوصلے سے کہا کہ آئیں میثاق معیشت کریں. مگر انتشار خان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اس کے لیے اپنی شخصیت اور اپنی پارٹی اتنی بڑی تھی کہ پاکستان ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا. اور بزدلی کا عالم آپ دیکھ لیں کہ جب فلور آف دا ہاؤس پلوامہ کے واقعے کے بعد انہیں کہا گیا کہ سٹینڈ لیں تو انہوں نے کیا کہا, میں کیا کروں, میں بھارت پہ حملہ کر دوں, میں کیا کروں. جب بھارت للکارے تو تب یہ انتشار خان دبک کے بیٹھ جائے. جب دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی باری آئے تو اس کے منہ سے مذمت کے الفاظ نہ نکلیں. جب شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کی باری آئے تو یہ 9 مئی جیسے واقعات کر کے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں اور نعرہ کیا لگائیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. واہ بھائی واہ, کیا نعرہ دیا آپ نے پاکستان کو کہ آپ کی شخصیت سب سے بڑی اور باقی سب اس کے پیچھے ہے. یہ جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈل ورشپ ہے کہ جس طرح آپ ایک شخصیت کو ہر چیز سے بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور مملکت, ریاست, اس ملک نے جس نے آپ کو عزت دی, مقام دیا, جس ملک کی بدولت سب کچھ ہے, اور اس ملک کو آپ پیچھے لے جائیں. تو یہ سوچ تھی اس پارٹی کی کہ جن شہداء کا میں نے ذکر کیا ان کی قربانیاں انہوں نے پسے پش ڈالی اور بین الاقوامی میڈیا پر جا کر کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ صلح کی جائے. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان سے بات چیت کی جائے اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کر بسایا جائے. کیا آپ نے اس وقت اس جوان سالہ کپتان جس کے والدین آج بھی اس کی تصویر کو دیکھ کے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر سال اس کی برسی پر اس کی قبر پر جا کر اشک بہاتے ہیں, کیا آپ نے اس کپتان کے گھر والوں سے کبھی تعزیت کی اذان کا وقت ہو گیا جی ہم تھوڑا, اور ایسا وقت آئے گا کہ جب دہشت گردی کا اس ملک سے مکمل طور پر خاتمہ ہوگا اور دہشت گردوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. مگر اس ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت جو آج بھی دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے, دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے, دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے, یہ اس جماعت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو واپس لا کر پاکستان میں بسایا. اور دیکھیے 2017 میں جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا اور مکمل طور پر امن قائم ہو گیا پاکستان کے اندر, خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت آئی. 2018 میں تحریک انتشار کی جس نے آ کے دہشت گردوں کو نہ صرف واپس لا کر بسایا سیٹلڈ ایریاز میں, ان کی مکمل حمایت کی. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس حمایت کا مقصد کیا ہے. ایک انلیگل سپیکٹرم ہے جس کے تحت خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سمگلنگ کو, انلیگل ٹریڈ کو اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو فروغ دیتی ہے. اس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار, اس میں تیل کی سمگلنگ, اس میں اشیاء خوردنوش کی سمگلنگ, اجناس کی سمگلنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگز کی سمگلنگ, ٹمبر کی سمگلنگ, ٹبیکو کی سمگلنگ. تو یہ سمگلنگ کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں دہشت گردوں کا اور خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. کیونکہ ان کو یہ مالی فائدہ ملتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کی قیادت میں ودن کے پی کے پروونس ٹمبر مافیا بھی بیٹھا ہے, ڈرگ مافیا بھی بیٹھا ہے,
اور ٹوبیکو مافیا بھی بیٹھا ہے. اب جو اکنامک ریفارمز چل رہے ہیں ان کے تحت ان پر اب ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. مگر یہ جو دہشت گردی کو فروغ ملا, اس کے پیچھے ایک انڈاکیومنٹڈ بلیک اکانومی ہے جس سے تحریک انتشار کو فنڈنگ ملتی ہے, جن سے ان کی سیاست پروان چڑھتی ہے. تو یہ پچھلے 12 سال کی جو حکومت ہے اس نے مالی فائدہ اٹھایا اس پورے اسمگلنگ کے اور انلیگل اسپیکٹرم کے نیٹ ورک سے, اور اس کے اندر ان کے کرتا دھرتا لوگ تحریک انتشار کے ملوث ہیں جو عمران خان کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں. اب جب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ایسا شخص چنا کہ جس پر مقدمات بھی ہیں, جس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ پیڈلنگ میں, منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے. تو یہ اسی بلیک اکانومی کا حصہ ہے جس کے تحت ان کو مالی فائدہ ملتا ہے. اب یہاں پہ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی اے این پی ختم ہو گئی کیونکہ اے این پی نے دہشت گردوں کے خلاف سٹینڈ لیا. تو میں آج سلام پیش کرتا ہوں بشیر احمد بلور کو, میں آج سلام پیش کرتا ہوں شہید ہارون بلور کو, میں سلام پیش کرتا ہوں افتخار صاحب کو جن کا جمع سالہ بیٹا شہید ہوا. اے این پی کی قربانیاں ہماری سیاسی تاریخ کی عظیم قربانیاں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کہ ایک طرف اے این پی کے وہ بہادر لوگ تھے جن میں بشیر بلور, ہارون بلور اور ان کا خاندان تھا کہ جنہوں نے جو شہید ہوئے, اور دوسری طرف تحریک انتشار تھی کہ جو یہ سمجھتی تھی کہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے میں ہی عافیت ہے. انہوں نے سیٹلڈ ایریاز میں لا کے ان کو بسایا, ان کے ساتھ کاروبار اور روزمرہ کے معاملات اسٹیبلش کیے, ان کے ساتھ باقاعدہ بزنس پارٹنرشپس کی, اور آج اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے کہ ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ اب چلے گا نہیں. اور میں انڈوس کرتا ہوں کل جو تمام باتیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ اب یہ چل نہیں سکتا معاملہ, اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں. اس میں نیوٹرلٹی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد جو روز ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ایک صوبائی حکومت کہے نہیں ہم ان کی سہولت کاری کریں گے, ہم ان کے ساتھ کاروبار کریں گے, ہم ان کے ساتھ مل کے اسمگلنگ کریں گے. اور یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا عسکری ونگ بنتی جا رہی ہے. یہ تاثر پایا جا رہا ہے, اس کی وجوہات ہیں, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو, مگر اس تاثر کے پیچھے وجوہات ہیں جو انلیگل اسپیکٹرم میں ان کے کاروبار ہیں, ان کی تجارت ہے, ان کے انتظامی معاملات ہیں, جس میں بہت زیادہ انگریس ملی ہے ان دہشت گردوں کو. آج تک کے پی حکومت نے ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا, ٹوبیکو مافیا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو پکڑ کے بند کیوں نہیں کیا, وہاں پہ این سی پی کی پلیٹیں لگا کے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کیوں چلتی ہیں, اربوں روپے کا جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہونا ہے, جو لگنا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کی فلاح و بہبود پر, وہ اکٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ گٹھ جوڑ ہے, ملی بھگت ہے دہشت گردوں کی اور تحریک انتشار کی. اور اب جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا گیا ہے, اور تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے, اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف شیر افضل مروت ہے, ایک طرف وہاں پر علیمہ خان کا گروپ ہے, ایک طرف بشرا بی بی کا گروپ ہے, اور مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو یہ تو ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, کے پی اسمبلی میں ان کو بڑی مشکلات کا شکار ہیں یہ لوگ. تو ایسے شخص کو لانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایسا شخص جو دہشت گردوں کے خلاف نہ بات کرے اپنی بزدلی کی وجہ سے, نہ ان کے خلاف آپریشن کرے, نہ اقدامات کرے, یہ نہیں چلے گا. ریاست پاکستان قطعاً اجازت نہیں دے گی کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت اب دہشت گردوں کا ساتھ دے. جیسے وزیر اعظم نے اس دن کہا کہ یا آپ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں یا پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں, اس کے علاوہ اور گنجائش نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو مزید پروموٹ کیا جائے اس ملک کے اندر. پاکستان کی ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ دہشت گردوں کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے شکست دیں گے, اور ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے. ان دہشت گردوں کو جو کبھی افغانستان سے آ کر حملہ کرتے ہیں, کبھی وہ ہندوستان کی سپورٹ سے حملہ کرتے ہیں, جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ وہ عورتوں بچوں بزرگوں کو شہید کر رہے ہیں, فوجی افسروں کو جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کی حکومت جس کا سربراہ جیل میں بیٹھ کے دہشت گردوں کو آج بھی سپورٹ کرتے, پہلے ان کو واپس لایا, سیٹلڈ ایریاز میں بسایا, ان کو بھرپور جو ہے سپورٹ فراہم کی, اور آج جب امن خراب ہو رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ صوبائی حکومت دوبارہ سے ان کی سپورٹ شروع کرے اور پورا سسٹم مفلوج ہو جائے تاکہ اس کا کاروبار چلتا رہے, وہ پیسے چلتے رہیں جو سمگلنگ سے انلیگل ٹریڈ سے ان کو آتے ہیں. یہ پورا گٹھ جوڑ ہے جو اب نہیں چل سکتا. دہشت گردی کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ کریں گے. پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے اور حکومت پاکستان پوری طرح کاربند ہے کہ دہشت گرد آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. افواج پاکستان, پولیس, سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے, پاکستان کے سویلینز, علماء, سارے ایک پیج کے اوپر ہیں کہ دہشت گردی کی مزید گنجائش نہیں ہے. یہ ملک ترقی کر رہا ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, فورن پالیسی ڈائمنشن میں پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے, اور ایک جماعت وہ اس بات پر انسسٹنٹ ہے آج تک بھی کہ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کو فروغ ملے. تو یہ ہو نہیں سکتا. جیل میں بیٹھا ہوا ایک شکست خوردہ شخص جس پہ 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس ہے, وہ اپنی ذات کی خاطر, اپنی جماعت کی مفاد کی خاطر اگر پاکستان کو قربان کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان انشاءاللہ تعالی مزید ترقی کرے گا اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوگا. اور جو تحریک انتشار کے خیبر پختونخوا میں عزائم ہیں, ہم خیبر پختونخوا کی غیور اور بہادر عوام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اس پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے, ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوگا اور دہشت گرد کے سہولت کار اور دہشت گردوں کو اپنے مالی فائدے اور سیاسی فائدے کے لیے سپورٹ کرنے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تحریک انتشار واحد جماعت ہے. تحریک انتشار کی خواہش ہے کہ خیبر پختونخوا میں کس طرح تقسیم پیدا کی جائے. تحریک انتشار کی خواہش ہے کہ دہشت گردوں کو کس طرح محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جائیں. انتشار پسندوں کی خواہش ہے کہ حالات کس طرح خراب کیے جائیں. مزید انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے متحد ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات کی.